رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تکلیف پر صبر کرنے کی فضیلت، یعنی صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ حدیث پھر سے دیکھیں اس کی عربک۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، رنج، تکلیف نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی نہیں لگتا یا چبھتا، سوائے اس کے کہ خدا اس کی وجہ سے اس کے کچھ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان، کوئی بھی مسلمان رنج، غم، تکلیف، مصائب اور کسی بھی آفت سے محفوظ تو نہیں رہ سکتا نا۔ ہر کسی پہ کبھی نہ کبھی ایسی چیز آتی ہے جو اسے اچھی نہیں لگتی، جو اسے ناپسند ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس سے ناپسندیدہ حالت میں ڈال کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ تو آزمائش کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے اور برے حال میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب جب بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اس وقت انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مشکل کا یا مصیبت کا صحیح طور پر مقابلہ کرے، اس میں مثبت رویہ اختیار کرے، صبر سے کام لے۔ دوسرا راستہ یہ کہ اس پر چیخے چلائے پریشان ہو، حواس کھو بیٹھے، مایوسی کا شکار ہو۔ اب ان دونوں راستوں کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا راستہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی آنے والی مشکل یا تکلیف کو اگر انسان رب کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو اس صورت میں انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے۔ اگر انسان مایوس ہی ہو جاتا ہے، اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس اجر کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے جو صبر کی صورت میں اس کو ملنے والا تھا، اور دوسری طرف مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، الٹا جو ہے وہ خود ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے نبی سے وبشر، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف بڑی عنایتیں ہیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ
راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ گویا مصیبت کے وقت صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ لوگ انہیں بزدل سمجھ لیتے ہیں، تو صبر جو ہے بزدلی کا نام نہیں ہے، کہ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہم خاموش ہو گئے، خاموش رہ گئے، تو یہ بزدلی ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں نا ایسا کہ فلاں شخص دیکھو بڑا بزدل ہے، اتنی اس نے باتیں سنی ہے پھر بھی کچھ نہیں بولا، ڈرپوک ہے۔ اسی طرح دوسرا اور شعر ہو جائے گا، لیکن شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ صبر کرنے والا ہی تو بہادر ہے۔ صرف اپنے آپ کو وہی روک سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، بڑے دل کا مالک ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں ہم کسی نہ کسی طور پر، وہ جانوں کی صورت میں ہو، مالوں کی صورت میں ہو، پھلوں کی صورت میں ہو، یعنی اس کی کمی، اناج کی کمی کی صورت میں، تو ایسی ہر صورت میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جانوں کی صورت میں کیسے؟ کہ کسی انسان کی جان کو قبض کر کے، اب جس گھر میں کوئی بچہ چلا جاتا ہے کسی ماں کا، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی؟ تو اس صورت میں صرف اور صرف کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب جس پر کوئی آزمائش آتی ہے وہ صرف یہی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے میرے دین کی بدولت، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بہت پسند کرتا ہے اس وجہ سے میری آزمائش ہو رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کو اور زیادہ بڑھاؤں اس پر صبر کر کے۔ آج کے دور میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جن لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں جو اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن جو ان مصیبتوں پر صبر سے کام لیتے ہیں تو اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ تو آج اگر آپ پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی آفتیں آتی ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کا صبر کے ساتھ سامنا کیا کیجیے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ بعض اوقات جب کسی پر مصیبتیں آتی ہیں نا یا آفتیں آتی ہیں، وہ ویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ بعض اوقات جب کسی کی موت ہوتی ہے وہاں جائیں نا تو لوگ جو ہے ان سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا اور ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں اللہ کے بارے میں یا اپنی قسمت کے بارے میں، اپنی قسمت کو رونا شروع کر دیتے ہیں، مقدروں کو رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ اتنا واویلا مچا کر بھی کہتے ہیں ہم صبر میں ہیں۔ تو دیکھیں جس نے ہم سے یعنی ہم میں سے کسی نے بھی بہترین زندگی گزارنی ہے نا، اسے ہر کام میں صبر سے کام لینا ہوگا۔ ہر لڑکی کو صبر کا پیمانہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔
خاص طور پہ جب وہ شادی شدہ میریڈ لائف گزار رہی ہو نا، تو ہمیشہ اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، جن لڑکیوں نے، جن عورتوں نے صبر کیا نا، وہ کامیابی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ لیکن آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ صبر سے کام نہیں لیتی، سسرال والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ساس کو، ہسبینڈ کو۔ حالانکہ یہ ایک عام دنیاوی بات ہے، عام دنیاوی عورتیں یہ بات کرتی ہیں کہ سسرال والوں میں جا کے 2-3 سال صبر سے کام لے لو نا، تو سمجھ لو کہ باقی ساری زندگی تمہاری اپنی ہے۔ پھر تو یہ شریعت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو وہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے بہتر زندگی صبر کے ساتھ گزاری ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا بدن میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر پورے جسم جو ہے باڈی وہ نیچے سے سلامت رہے اور سر کو قلم کر دیا جائے تو باڈی کا کوئی مقصد ہے کیا؟ باڈی یعنی کہ اس طرح سر کے بغیر کیا اس کی کوئی زندگی ہے؟ کیا اس کا کوئی مقام ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو انسان کا مقام صبر کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کرے، ہمارے جو غصے ہیں، ہمارے جو چیخو پکار ہے، وہ سب جو ہے